پیغام ماہ سیاں۔ الحمدللہ علی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والتابعین نہجہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھکن نیٹ ورک کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیغام ماہ سیام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی سعادتیں خوش نصیب لوگوں کو میسر ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت مقبول ہوتا ہے جب وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جانے والے اعمال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس عمل کو اسی طریقے پر بجا لایا جائے جس طریقے پر شارع علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جسے ہم شریعت مطہرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے چند مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے اور انہیں ہمیں اپنے سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کے روزوں کے مسائل پر ہم چند باتیں کرتے ہوئے جو پہلی بات بیان کریں گے وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، چونکہ ہر مسلمان پر جس طرح نماز لازم ہے اسی طرح رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، لیکن کچھ ایسی صورتیں بھی شریعت نے بیان کی ہیں کہ جن کے اندر ان روزوں کے اندر نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ مسافر کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ فقہائے احناف کے نزدیک جو سفر کی مقدار ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے چلتا ہے اور ایسی جگہ پہ جا رہا ہے جہاں کا سفر تقریباً 92 کلومیٹر ہے اور وہاں رہنے کا ارادہ اس کا 15 دن سے کم ہے، اس صورت کے اندر وہ شرعی طور پہ مسافر ٹھہرے گا۔ ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نمازوں کے اندر قصر کرے اور روزے میں رخصت ہے۔ قصر نماز کی واجب ہے لیکن روزے میں رخصت ہے کہ اگر رکھ لے گا تو عظیمت ہے، زیادہ ثواب پائے گا، اور اگر نہیں رکھ سکتا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ روزے مسافر کے لیے یہ رخصت بیان کی گئی ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی، چونکہ آج کل سفر زیادہ مشکل والے نہیں ہوتے، اگر آسان سفر ہے، بہرحال اس کے باوجود بھی اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو ثواب پائے گا، لیکن شریعت کی طرف سے اس کے لیے رخصت بہرحال موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایسی خواتین جو ایام حمل میں ہیں اور ان کے لیے ڈاکٹرز ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ان کے لیے روزہ نہ رکھنا ان کی صحت کے لیے بہتر ہے، تو ان کو بھی روزے کے اندر رخصت ہے۔ یا ایسی خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزے رکھنے کی وجہ سے دودھ میں کمی واقع ہوگی اور بچے کے لیے مسئلہ ہوگا، تو اس صورت کے اندر بھی روزہ نہ رکھنے کی شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے۔ ایک اور شخص جسے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے وہ ہے مریض۔ مریض، یاد رکھیے گا، چھوٹے موٹے مرض میں گرفتار شخص کے لیے یہ رخصت نہیں ہے کہ تھوڑا سا پیٹ میں درد ہوا، سر میں درد ہوا اور روزہ چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے گا، اس کے لیے جو حکم شرع ہے وہ یہ ہے، اول تو ایسا مرض ہو کہ جس مرض میں وہ گرفتار ہے اور ایک مسلمان ماہر ڈاکٹر اپنے شعبے کا وہ اسے یہ کہہ دے کہ تم روزہ نہ رکھو۔ یہاں علماء نے بیان کیا ہے کہ مسلمان ڈاکٹر ہوگا تو اسے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے فوائد و نقصان اس کے سامنے ہوگے اور روزے کی اہمیت اس پر لازم جانتا ہوگا، تو وہ جانتا ہوگا کہ میں نے جو اس کو کہا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا تو یہ اس کے لیے ضروری تھا، اسی لیے میں نے اس کو کہا ہے۔ ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھی جائے۔ دوسرا کہ ڈاکٹر بھی ماہر ہو، ایسے گلیوں میں بیٹھنے والے چند دن میڈیکل سٹور پہ کھڑے ہو کے محلوں میں کلینک کھول لینے والوں سے نہ تو شرعاً علاج کروانا جائز ہے اور نہ ہی ان کے کہنے پر روزہ جو ہے وہ چھوڑنا جائز ہے۔ دوسری چیز اس میں مرض کے حوالے سے یاد رکھنے والی یہ ہے کہ ڈاکٹر نے تو نہیں کہا لیکن اپنا ذاتی تجربہ اس پر شاہد ہے
کہ پچھلے رمضان میں یہی بیماری ہوئی تھی اور اس بیماری پر اس نے روزہ رکھا تھا اور روزے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ گئی تھی۔ اب دوبارہ وہ بیماری ہوئی تو چونکہ اپنا تجربہ شاہد ہے، اس لیے اب یہاں پر بھی شریعت اسے رخصت دے گی کہ وہ روزہ نہ رکھے، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایسا بوڑھا شخص جس کے اعضائے بدنیہ میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ روزہ رکھ سکے، لیکن اس کے لیے بھی اولاً یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ دیکھا جائے اگر گرمیوں کے موسم کے روزے ہیں اور وہ گرمیوں کے نہیں رکھ سکتا اور سردیوں کے بآسانی رکھ سکتا ہے تو اب اسے گرمیوں کی بجائے سردیوں میں رکھنے کا حکم کیا جائے گا۔ لیکن ایسا بزرگ ہے یا ایسا بیمار ہے کہ جس کی صحت کی لوٹنے کی بظاہر امید نہیں ہے یا ایسی بڑی عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اب ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت کے اندر اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کرے۔ فی روزے کا فدیہ وہ ایک صدقہ فطر یعنی تقریباً 2 کلو 50 گرام گندم یا اس گندم کی قیمت یا گندم کا آٹا، یہ فی روزے کی قیمت ہے جو تقریباً 100 روپیہ کے قریب علماء کرام بیان فرمائیں گے۔ بہرحال وہ ہر روزے کا ادا کیا جائے گا۔ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ فدیہ ہے اس بندے کے لیے جس کی صحت کی امید نہیں ہے یا جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب روزے نہیں رکھ سکتا۔ لیکن یہاں بھی یاد رکھا جائے کہ اگر بظاہر پہلے ڈاکٹرز کہتے تھے کہ اس کی صحت ملنے کی امید نہیں ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اللہ نے صحت عطا فرما دی اور وہ صحت یاب ہو گیا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ اب وہ جو فدیہ دیا تھا وہ نفل میں چلا جائے گا، اسے اپنے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ تو وہ عذر تھے جن کی بنیاد پر روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے، شریعت نے اس کے اندر رخصت عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک خاتون کے وہ عذر ہے جس کے اندر اس کے لیے رمضان کے اندر روزہ نہ رکھنا لازم ہے، یعنی جب وہ اپنے خصوصی ایام میں ہو تو اس کے اندر وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ یہاں تک کہ ایک مسئلہ کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ روزہ رکھا تھا اس وقت تو ابھی اس کے خصوصی ایام شروع نہیں ہوئے تھے، لیکن کچھ دیر کے بعد وقت شروع ہو گیا، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس دن کا روزہ اس کا شامل نہیں ہوگا، اور جو اس دن کا روزہ تھا یا جتنے وہ دنوں کا اس کا پیریڈ چلے گا ان دنوں کے وہ روزے بعد میں قضا کرے گی، یہ اس کے لیے لازم ہے۔ اس کے بعد چند وہ چیزیں میں عرض کرتا ہوں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن لوگ بہرحال اس میں بعض اوقات کشمکش کا شکار رہتے ہیں۔ بھول کر کھانے سے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی کوئی بھی ایسا کام بھول کر کیا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن وہ کام کرتے ہوئے روزہ یاد نہیں تھا تو اس وقت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے قے آتی ہے تو قے آنے کے بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ قے آپ کے حوالے سے یاد رکھیے گا، قے الٹی متلی جسے ہم کہتے ہیں، اگر بلا اختیار آئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر تھوڑا سا طبیعت پر بوجھ محسوس ہوا اور کسی طریقے سے بعض اوقات خود زور لگاتے ہیں یا اس طرح کا کوئی معاملہ کیا اور قے آ گئی تو اب اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے کان کے اندر دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان اور آنکھ کا مسئلہ دونوں کا مختلف ہے، انشاءاللہ آنکھ کا آگے ہم عرض کرتے ہیں۔ تو کان میں اگر دوائی ڈالی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور چیز ہے، اس کا تعلق بھی طب سے ہے، روزے کے اندر انجیکشن یا ڈرپ لگوانا، یہ فی نفس ہی اس وقت یہ مسئلہ علماء کے درمیان مختلف فی ہے۔ بعض ایسے فقہا ہیں جن کی تحقیق کے مطابق انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ تو ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ اول تو آپ دیکھیں کہ جو فقہاء کرام، جو مفتیان کرام روزہ ٹوٹنے کا حکم دے رہے ہیں اور آپ ان کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اسی مسئلے پر رہیں، یا دوسرا اس میں حل یہ بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ضرورت پڑ جائے انجیکشن لگوانے کی تو دیکھا جائے کہ اگر بغیر انجیکشن کے روزہ چل سکتا ہے، یعنی انجیکشن اتنا اہم نہیں ہے لگوانا، تو روزے کو بغیر انجیکشن کے چلایا جائے، اور بالفرض اگر حادثہ ہو گیا، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو گیا، انجیکشن یا ڈرپ لگوانا ضروری ہو گیا کہ اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اب ان کے قول پہ عمل کر لیا جائے گا جن کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگوا لیا جائے گا، روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا،
ٹیسٹ کے لیے خون نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے سے، ناک کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا ناک کے نتنوں میں وکس یا بام یا کوئی ایسی چیز لگائی کہ اس کے اعضاء اندر چلے گئے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دمہ کے مریض جو انہیلر استعمال کرتے ہیں، علماء کی تحقیق اور طب کے ماہرین کے مشورے کے مطابق حکم شرع یہ ہے کہ انہیلر استعمال کرنے والوں کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر کھانے پینا، وہ بھی اس کو بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اگلی چیز ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے، اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ وہ اگر جان بوجھ کر توڑا ہے اور دیگر شرائط بھی پائی جا رہی ہیں تو وہ اپنے روزے کا قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرے گا، یعنی 60 روزے رکھے گا تسلسل کے ساتھ۔ اگر وہ نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ دعا ہے مالک کریم جل شانہ سے ہم نے جو کچھ سنا، مالک کریم اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔